ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے مسجد میں نقش و نگار سے منع فرمایا گیا ہے. مجھے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نقش و نگار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. جب نبی کو منع فرمایا گیا تو تم اور ہم کون ہوتے ہو؟ مسجد مضبوطی کے اعتبار سے بناؤ لیکن اس کو سجانے کے چکر میں نقش و نگار مت بناؤ. آگے آئیے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تم لوگ مسجد میں اسی طرح نقش و نگار بناؤ گے. اللہ کے رسول نے منع کیا فرمایا؟ اب عبداللہ بن عباس اپنا قول بیان کر رہے ہیں. وہ فرماتے کہتے تم لوگ مسجد میں اسی طرح نقش و نگار کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں میں کرتے تھے. تم لوگ بھی ان کے پیچھے چلو گے. حالانکہ نبی نے منع کیا لیکن تم بھی وہی مسٹیک کرو گے جو انہوں نے کیا. انہوں نے بھی نقش و نگار بنایا گیا, ان کو بھی منع کیا گیا تھا. آپ دیکھیں کتنے سوفسٹیکیٹڈ انہوں نے بنا دیے نقش و نگار کے ساتھ ان کی عبادت گاہیں. ہم بھی لگے اس کے پیچھے. مسجدیں کشادہ ہو, مسجدوں میں سہولتیں ہوں, مسجدیں مضبوط بنے لیکن نقش و نگار. سمجھے آپ بات کو؟ بڑا اچھا بنائیے اسٹرکچر, ہیوی بنائیے اسٹرکچر, ہوادار بنائیے اسٹرکچر, سہولت والا بنائیے اسٹرکچر, مضبوط بنائیے کہ لانگ ٹرم چلے, ثواب جاریہ زیادہ ملے, لیکن سجانے کی ضرورت. آج اسٹرکچر تو کالم یوں جا رہے مسجد کے, چھتیں گل رہی ہے بارش میں لیکن جھومر برابر لٹک رہا ہے, لیکن نقش و نگار برابر ہو رہے ہیں. سمجھ رہے؟ مصلی پھٹے کپڑوں میں آ رہے ہیں لیکن مسجد کے اس قالین کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے. ارے اس میں آنے والے لوگوں کی غربت تو دیکھو. ہاں, کالے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں, مطلب یہ کہ دھول مٹی سے سفید کپڑا کالا ہوا ہے. محنت مشقت والے, ان کو کپڑا نصیب نہیں اور تم لاکھوں کے قالینوں کے پلان کر رہے ہیں. اور ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے. پھر وہ قالین جو لاکھوں کا ہے اس سے پانی گرا تو بو آتی, اس کو بچانے اور میلا نہیں ہونا بلکہ اس پہ ایک شطرنجی, وہ شطرنجی خراب نہیں ہونے بلکہ اس پہ ایک سفید چادر, وہ سفید چادر کو بچانے کبھی کبھار اس پہ کچھ اور ڈالا جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا ہے کیا ہے؟ سمجھ رہا بات؟ ہمارے پاس تو حالت یہ مسجدوں کا اتنا اس کو خوبصورت ڈیکوریٹڈ کر دیا گیا کہ لوگ خالی مسجد نماز کے لیے نہیں دیکھنے آ رہے کہ مسجد کیسی بنی ہوئی. ہاں ہاں ہاں, کیا جھوم رہے اور کیا. میں نے کہا نا مسجدیں بہت پکی اور بڑی خوبصورت کر دی ہم نے, مصلی بڑے کچے ہو گئے. مصلی پکے ہونا, مسجدیں کچی رہی بھی تو چلتا. اصل چیز وہ آنے والے ہیں. ایسا کہیں حدیث میں نہیں کہ جو مسجد مہنگی ہوں گی اس کا اجر زیادہ ہے, جو سستی ہوں گی اس کا اجر نہیں ہے, جو مالدار لوگ بنائیں گے زیادہ خرچ کریں گے, کچھ بھی نہیں. رول ہے مسجد میں لوگ آئے اس کا استعمال کرے جو اس کا حق ادا کیے. تو نقش و نگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر پسند نہیں کیا, اس کو بالکل آپ نے اپنے طرف سے جو ہے پسند نہیں فرمایا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جو انہوں نے اپنے گھر کے ایک جانب لٹکا رکھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس پردے کو یہاں سے نکال دو, اس کی تصویریں دوران نماز میں مسلسل میری نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہیں. تو پردہ تھا, اس پہ نقشہ تھا, جب آپ نماز پڑھتے تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا تھا. اس کی مراد یہ ہے کہ ہمارے مسجد میں قالینیں وغیرہ بھی ایسے استعمال ہو جو نمازیوں کو ڈسٹریکٹ نہ کرے. سمجھ رہا, کیونکہ وہ پردہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا تھا. ہم نے تو چٹائیاں اور جانمازیں اور قالینیں ایسی خوبصورت لائی کہ اس کے ڈیزائنوں میں آدمی پریشان ہے, نماز چھوڑ کے ایسا جا رہا, ادھر سے بن رہا, ادھر سے بہت سادی ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی تو دیکھ لو, وہ ریت کی تھی, صحابہ اس پہ سجدہ کرتے. ہمارے پاس تو پہلے ماربل وتھ مرر پالش, ماربل پہ پھر ایک فوم آدھے انچ اور پون انچ اور 1 انچ کا, ٹھیک ہے, فوم کے اوپر پھر فوم کی سیفٹی کے لیے ایک قالین, قالین پر ایک موٹا قالین جو ایکچوئل ڈالا جاتا ہے, اس قالین کی حفاظت کو پھر جو میں نے کہا ایک شطرنجی, اس شطرنجی پہ ایک چادر. سجدے کو آپ جاؤ تو 1 انچ سر اندر دب جاتا ہوں, تو صوفے پہ سجدہ کرے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اتنی چیزیں نیچے سے میٹل ڈالا. وہاں سیدھے مٹی ہوا کرتی تھی. چلو آپ نے فرش ڈالا تو سیدھے فرش پہ نماز پڑھو نا, فرش پہ اتنی چیزیں. اگر صاف ہے زمین تو آپ کو جانماز کی بھی ضرورت نہیں شریعت اعتبار سے. کیا کیا نہیں ہم نے کر دیا, اللہ رحم کرے. بہرحال تو ہمیں نقش و نگاروں سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہماری مسجد کیسی ہو, اس کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ ہے, اس کا نام ہو, نیت ٹھیک ہو, نام ہو, تعمیر اچھا ہو, ٹھیک ہے, اور نقش و نگار نہ ہو. ایک اور پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ مسجد ہماری صاف ستھری, ہماری مسجدیں صاف ستھری ہو.